پیدا ہونے کے لیے میں نے درخواست نہیں دی، مرنے کے سے بچنے کے لیے دعائیں کرتا ہوں، لیکن موت بھی آئے گی، اٹھایا بھی جاؤں گا، نام بھی مٹ جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہاں مالدار کا جنازہ بھی اٹھتا ہے اور غریب کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، تو یہ پھر کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا سوال آپ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہ ہو یا پوری کائنات میں یونیورسٹیاں ہوں، کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میرا دنیا میں بھیجنے والا کون ہے۔ یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کو لڑکی کس نے بنا دیا؟ یہ لڑکے بیٹھے ہیں، ان کو لڑکے کس نے بنا دیا؟ یہ شکلیں، یہ رنگ، یہ روپ، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس سوال کا جواب پوری دنیا کی انسانی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ پھر ہم سب مرنا نہیں چاہتے اور موت ہمیں پکڑتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو دوڑو، کتنا بھاگو گے، موت تمہیں پکڑ کے چھوڑے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم۔ موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ این المفر، کدھر جاؤ گے؟ آہنی دیواریں کھڑی کرو، وہ ٹوٹیں گی، بڑے بڑے محل کھڑے کرو، دیواریں وہ گریں گی، بڑے بڑے کلاشنکوفوں والے کھڑے کر دو، وہ خود بھی مریں گے، تم بھی مرو گے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اتنے بڑے گھر میں رہنے والے کو اتنی ساری جگہ میں گڑھا کھود کے ڈال کے واپس آ جانا، وہ ہندو اس کو جلا دیتا ہے اور کوئی اس کو پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی اسے پرندوں کے حوالے کر لیتا ہے، کوئی اسے مٹی میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا بچوں جواب لینا ضروری ہے، ورنہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، اور موت پر جب پردہ اٹھے گا تو پھر ہماری حسرت اور افسوس کا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کے علم کی طرف، آپ کے فرمان کی طرف، کہ وہاں سے کیا ہے۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے، پہلے چیلنج کے انداز میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے کہ جو مرضی کرو، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرو، ظالم ظالم بنتا رہے، مظلوم مظلوم بنتا رہے، یزید جیسے جھنڈے لہراتے رہیں، شمر جیسے خون بہاتے رہیں، اور حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھتے رہیں، آل رسول جیسی پاکیزہ ترین نسل ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جائیں، اور انسانیت کے نام پہ دھبا، انسان ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہو کہ ہاتھ میں جھنڈا ہو اور وہ لہرا رہا ہو۔ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے، پیچھے کوئی ہے سسٹم، کوئی ہے دیکھنے والا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا ہوئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان بڑوں کو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ کی بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ زمین آسمان کا نظام کس نے بنایا ہے؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ نے بنایا۔ آسمان کس نے اٹھایا ہے؟ والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہے۔ 7 آسمان کی خبر کس نے دی؟ خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے بتایا کہ 7 آسمان بنائے۔ 7 زمینوں کی خبر کس نے دی؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، 7 زمینیں اللہ نے بنائی، اللہ نے خبر دی۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں؟ اللہ نے خبر دی، اللہ لے کر آتا ہے۔ یہ کراچی کا سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے خبر دی، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، وتصریف الریاح، یہ کس نے
گرم ہوا ٹھنڈی ہوا چلائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، انہیں لڑکا بچہ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے کہا تیرے رب نے بنایا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یہ سب کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں، کسی کو مال دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا. کہیں دریا بہائے، کہیں چشمے بہائے، کہیں صحرا بنائے، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں خوشی کے نغمے، کہیں غم کے نوحے، کہیں عزتوں کی بلندیاں، کہیں ذلت کی پستیاں، کہیں راتوں کا اندھیرا، کہیں دن کا اجالا. یہ سب میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس کے پیچھے ایک ذات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ ہے. وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم ہے. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کل کائنات کا علم اس کی مٹھی میں ہے. وہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان زمین اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کائنات کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ وہو العلی، بہت بلند ہے. وہ کیسا ہے؟ العظیم، بہت بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا. یہ ساری کائنات کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے گا عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. وہ دیکھے گا میرا پابند بن کے کون چلتا ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں دنیا پھرنے کے بعد آج کی انسانیت، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے نہ اوپر کوئی اللہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ قبر کے کیڑے ہیں، نہ موت کا دکھ اور درد ہے، نہ قبر کا اندھیرا ہے، نہ وہاں کی تنہائیاں ہیں. مر گئے، مٹی ہو گئے، کچھ بھی نہیں. ہیہات لما توعدون، جاؤ جاؤ مزے کرو، موج کرو. یہ موج کرنے کا وقت ہے، مزے کرنے کا وقت ہے. کہ پوری دنیا کا کلچر بن چکا ہے ہم تو بوائے فرینڈ بنائیں گے، ہم گرل فرینڈ بنائیں گے، ہم مزے کریں گے. یہ مزوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ پستی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے. ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گا. جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا. اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے. اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں. اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے. مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے. اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے. کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے. کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے. اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے. کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی. دفتروں کی تیاری ہے اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے. ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے. ایک دم
فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة اللہ اکبر هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا، موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے اور سارے بچے کیا، ماں
دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھتی ہے اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں، میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی، وہ بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا، ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی، وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگا کر چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذکر فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو صحیح طول یا غلط طول میں دیکھ رہا ہوں، تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے، اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم، تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے، تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔
پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے۔ تو اسرافیل، کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے اب میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھئی ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے نو پتہ لگ جائے گا موت کی ہوں۔ وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلیش، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الباعث، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات ہے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں،
بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہو، جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو۔ چھٹی تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں، اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھٹی۔ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا۔ سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں نہیں، پھر نماز ہے نہیں، پھر روزہ ہے نہیں، پھر زکوٰۃ ہے نہیں، پھر حج ہے نہیں، پھر جہاد ہے نہیں، تبلیغ ہے نہیں۔ سب سے پہلے میرے عمل سے، میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گی، میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے، میرے حج زکاتیں ہوا۔ اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میں نے یہیں پڑھا ہے اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑھا۔ برا آدمی، بئس الرجل بئس العبد، لیکن کمینہ
कमीना, ये लफ्ज़ सिर्फ एक ही जगह है। कहाँ? आपने कहा शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देता है और कमीना आदमी अपनी बीवी को जलील करता है। मैं कमीना बन के ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं इज़्ज़तदार बन के रहूँगा, अपनी बीवी को इज़्ज़त दे के रहूँगा। ये इतना बड़ा अमल है, खामिद और बीवी के ताल्लुक़ का सही होना, क्योंकि ये बुनियादी रिश्ता है, ये बीज है। तो आज अमल तोले जा रहे हैं, और एक अमल जो आज पूरी दुनिया से निकल गया है, अच्छे अखलाक, मोहब्बत, दरगुजर, माफ़ी, तवाज़ु, झुक जाना, सह जाना, पी जाना, माफ़ कर देना। एक आदमी का अमल तोला जाएगा, और वो ऐसे हो रहा है, ये मुझे देखो यूँ हो रहा है, कभी ये डोल नीचे हो जाता है, कभी ये नीचे हो जाता है। जब ये नीचे होता है तो इधर नेकियां हैं तो थोड़ा सा उसको सांस आता है, जब ये नीचे होता है तो उसका सांस अटक जाता है कि मर गया, जहन्नम। तो भाई यूं तराजू हो रहा है कि एक बादल आएगा, बादल, और आकर उसके राइट साइड के तराजू में आकर जो बैठेगा तो वो ऐसे हो जाएगा, और उसका वज़न राइट वाला हैवी हो जाएगा। तो अल्लाह का ऐलान होगा, कामयाब कामयाब, जन्नत का परवाना दे दो। तो वो फरिश्ते से पूछेगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जिसने मेरे अमल को वज़नी कर दिया। नमाज बेबस हो गई, रोज़ा बेबस हो गया, तबलीग बेबस हो गई, और इल्म बेबस हो गया। किस चीज़ ने मेरे अमल को वज़नी किया? वो कहें, वो फरिश्ता कहेगा, ये तेरे अच्छे अखलाक।